نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ہمارے درمیان حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری وہ تشریف لائے ہیں. اس مناسبت سے اولیاء کے طلباء کے لیے ان کے چند محاضرات کی ترتیب بنائی جا رہی ہے. اس وقت پہلا محاضرہ ہے خالص مذہبی نمائندگی کے لیے ضروری امور. اس محاضرے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر میں دینی تعلیمی اداروں میں عصری تعلیم کا رجحان شدت اختیار کر رہا ہے. ایسے میں کس طرح سے دینی تعلیم کے ادارے اپنے مقصد پر باقی رہتے ہوئے عصری تعلیم کا انتظام کریں، اس چیز کو جاننے کی انتہائی سخت ضرورت. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین اور دنیا کو جمع کیا جانا یہ ایسا عام طور پر ان دونوں کو جمع کرنے میں بیلنس باقی نہیں رہتا، اور بیلنس باقی نہ رہنے کی وجہ سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ مشہور فارسی کا مقولہ ہے، نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان. تو جب دینی علوم میں مہارت نہیں ہوتی ہے اور وہ کسی اور چیز کو حاصل کرتا ہے تو وہ جاہل سے زیادہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے اس طرح کی چیزیں پوچھی گئی تو آپ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی. آپ کا اس پورے محاضرے کا خلاصہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ویسے تو دونوں کو لے کر چلنا یہ آسان نہیں. خود سر سید اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر کم وقت دنیا غالب آ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ رہنمائی کی کہ دنیاوی تعلیم یا انگریزی تعلیم بذات خود یہ مضر نہیں، مگر اس کے ساتھ چند عوارضات ایسے ہیں جو اسے مضر بنا دیتے ہیں. اگر ان عوارضات سے بچا جائے تو اس تعلیم کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں سب سے پہلا عارض آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے دنیا کی دوسری زبانیں اور دوسرے علوم کا سیکھنا جائز ہے ایسے ہی انگریزی کا سیکھنا بھی جائز ہے. البتہ انگریزی میں جن علوم کو مرتب کیا گیا ہے، جس سائنس کو مرتب کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو کفر اور شرک کے حامل ہیں. تو ان چیزوں سے اگر بچا جائے تو اس تعلیم کے حصول میں کوئی حرج نہیں. دوسرا، جس ماحول میں یہ تعلیم دی جاتی ہے وہ ماحول بڑا پرخطر ہوتا ہے.
لہذا اگر اس ماحول سے بچنے کی کوئی تدبیر بنائی جائے تو اس صورت میں اس کے حصول کا امکان ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کا حل بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ پہلا محاضرہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر آپ نے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ یہ 5 اصول کیا ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے وہ کون سے علوم ہیں جن میں مہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور عوام اور خواص سب مل کر کس طرح سے علم دین یعنی مدارس کے درسگاہ کے اندر میں ضرورت کے بقدر علم سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں فکری اعتبار سے ایک طبقہ وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ تشدد کا شکار ہے، جس کو غیر مقلدین اور سلفیہ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ سلفی کہتے ہیں۔ فا کو آگے پیچھے کر دو تو کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیر مقلدین جو ہے یہ توحید میں غلو کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے معتزلہ کرتے تھے۔ ان کے یہاں پر ایک چند چیزیں انہوں نے متعین کی ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس انکار کرنے والے کو سیدھا وہ مشرک اور کافر بنا دیتے۔ ان کے یہاں فرقہ باطلہ داخلیہ اور خارجیہ کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ جیسے بدعتی اور بریلوی ہے، ان کو سیدھا کافر بنا دیتے، مقلد ہے ان کو بھی مشرک بنا دیتے، اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے انہیں بھی فرقہ باطلہ میں داخل کر دیتے۔ تو عجیب و غریب صورتحال ہے ان کے یہاں۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو مرعوبیت کا شکار ہے کہ جدید ساری چیزیں سیکھ لینی چاہیے، چاہے قدیم چیزوں کو کسی طرح سے اس کا توڑ مروڑ ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ سر سید ومن حولہم اسی قبیل سے ہے۔ اور تیسرا طبقہ جس کو نیم نیچری کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑے تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لینا چاہیے۔ تو فکری التباس میں وہ بھی، اور یہ طبقہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے فکری چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اب آپ کے اور حکیم صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے محاضرہ پیش فرمائیں گے جس کا عنوان ہے خالص مذہبی نمائندگی کے لیے ضروری امور۔ میں حکیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے محاضرے کو آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ گزارش کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی پیروی کرو جو اعتقاداً اور عملاً میری طرف متوجہ ہو، اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے
کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ساری چیزوں میں جو افراتفری ہوئی، ان سب چیزوں میں دین بھی شامل تھا، دین کے اندر بھی افراتفری ہوئی، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ والیان مملکت، سربراہان ریاست، نواب، امراء، شاہان سلطنت، ان کی سرپرستیوں میں جو ادارے چلا کرتے تھے، مذہب کی، مذہبی لوگوں کی جو سرپرستی ہوا کرتی تھی، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب شرعی قوانین سے فیصلے نہیں ہو رہے تھے، اب ہائی کورٹ قائم ہو رہے تھے، وہاں سے فیصلے ہو رہے تھے، پھر کیا ہو؟ ایسی صورت میں مذہب کی حفاظت کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا جو عربی مدرسہ کہلاتا تھا، بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے منتسبین، ان کے رفقا کا ایک دور تھا جو گزر گیا۔ اس کے بعد ان کے تلامذہ کا دور آیا، ان میں ایک نمایاں نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا تھا۔ شیخ الہند کے زمانے میں اہل حق کی فکر، اہل حق سے وابستہ بزرگوں کے اصول، ان کے کام، ان کے موقف کو متعارف کرانے کے لیے ایک جمعیت قائم کی گئی، اس کا نام تھا مؤتمر الانصار، جمعیت الانصار بھی کہتے ہیں اسے۔ حضرت شیخ الہند نے بہت سے افراد سے کام لیا، جن لوگوں سے کام لیا ان میں ایک مولانا عبید اللہ سندھی بھی تھے، اور انہی شیخ الہند کے مشورے کے بعد انہی نے یہ جمعیت قائم کی، مؤتمر الانصار۔ در پہ اس کے اجلاس ہوئے، 3 اجلاس ہوئے، اس کے بعد علامہ سندھی کے حالات بدل گئے، ملک کے بھی حالات بدل گئے، ریشمی رومال تحریک چلی تھی، وہ تحریک ناکام ہو گئی، تو ساری چیزیں بدلتی چلی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی جلا وطن ہو گئے، 24 سال تک روس، ترکستان، حجاز وغیرہ ممالک میں رہے، پھر حالات اور دیگر تر ہوتے چلے گئے۔ 1911 عیسوی میں پہلی مرتبہ مؤتمر الانصار کا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں 20,000 کا مجمع تھا، اور اس مجمع میں علی گڑھ کے نمائندے، ندوہ کے نمائندے اور دیوبند کے چوٹی کے جو حضرات تھے وہ سب شریک تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمیم مولانا حبیب الرحمان عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اس میں شریک تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی فکری فضا، اور یاد رکھیے جو فکری فضا اس وقت کی، وہی فکری فضا اب بھی ہے۔ شدت اور ذوق میں فرق ہوا کرتا ہے، اجزاء کی کمی زیادتی میں فرق ہوا کرتا ہے، اس کے پھیلاؤ اور اس کے انتباہ میں فرق ہوا کرتا ہے، لیکن وہی بالکل وہی فضا، وہی چیز، وہی بات اب بھی ہے۔ تو جو تدارک اس وقت تھا وہی اب بھی ہے۔ وہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقالہ پیش کیا، اس مقالے کا نام ہے دعاۃ الامہ و ہداۃ الملہ۔ وہاں انہوں نے ایک مینیفیسٹو پیش کیا، ایک منشور پیش کیا، اس میں اس کا پورا شیڈول سمجھایا کہ امت کے دائی اور ملت کے ہادی یہ درکار ہیں ہر وقت امت مسلمہ کو
تو ان کے اوصاف کیا ہوں گے، کیا ہونے چاہیے؟ پھر وہ علوم کیا ہونے چاہیے جنہیں سیکھ کر، پڑھ کر، جن میں مہارت حاصل کر کے وہ اوصاف پیدا ہوں؟ پھر وہ ادارہ کیسا ہونا چاہیے جہاں وہ علوم سکھائے اور پڑھائے جائیں؟ جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی رسالے کا اختصار ہے۔ سنیے، محاضرہ بن موضوع خالص مذہبی نمائندگی کے لیے ضروری امور۔ وہ علوم جن پر دین کی بقا موقوف ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم سے استفادہ کر کے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ 5 علوم ہیں جن پر دین کی بقا موقوف ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 علم تجوید و قرأت۔ کل قاری افضل صاحب سے ہم نے کہا کہ جتنے مفکرین ہیں مدرسے کو مشورہ دیں، ملت مسلمہ کو مشورہ دیں، دین میں کمی زیادتی کا مشورہ کریں، نئی تشکیل کے ساتھ، نئے اصول کے ساتھ، نئی اصلاحات کے ساتھ دین پیش کرنے کا مشورہ دیں، یا خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں اور عقائد بھی ٹھیک ہو اور تجوید بھی ان کی ٹھیک ہو کہ مدرسے میں نصاب کے حوالے سے یہ چیزیں شامل ہونا چاہیے، یہ کم ہوں، یہ زیادہ ہوں۔ جتنے مشورے دینے والے آپ کو ملیں گے ان میں کوئی شخص، ایک شخص جو تحریر لکھے گا، جو بات کہے گا، اس میں تجوید کا کہیں نام نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم مقصودہ ہیں جن پر دین کی بقا موقوف ہے، وہ خالی معنی سمجھنا، خالی تفسیر، ٹھیک پڑھنا بھی تو ضروری ہے، وہ بھی تو سند متصل کے ساتھ ثابت ہے، ان میں وہ بھی تواتر کے ساتھ ہے، وہ قرات بھی تواتر کے ساتھ ہیں اور ان کی حفاظت بھی لازم ہے اور صحت مقاری بھی لازم ہے، پورا فن مطلوب ہے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس رسالے میں اس نام کو بھی لیا۔ قرآن، علم تجوید و قرأت نمبر 2، نمبر 3 علم تفسیر، نمبر 4 حدیث، نمبر 5 علم اصول حدیث و اسماء الرجال، اور نمبر 6 یہ 10 علوم ہیں۔ نمبر 6 علوم عربیہ، ادبیہ و لغات۔ نمبر 7 قرآن و حدیث سے ماخوذ قواعد صحیحہ جن کے ذریعے غیر منصوص کے احکام کا علم حاصل ہو، یعنی اصول فقہ نیز علم فرائض۔ تو اور تفصیل دعوت العلماء مقالے سے اختصار کر کے خلاصہ دعوت العلماء کے نام سے چھپ گئی ہے، 12-15 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولانا حذیفہ صاحب سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی تفصیل کی ذکر نہیں کی جا رہی ہے، پھر ان کی فہرست کی جا رہی ہے۔ نمبر 8 عام لوگوں کے واسطے ضروریات دین پر اختلاف کا طریق، یہ مطلوب ہے اور اس میں کیا طریق ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت اس کے اندر ہے استفتاء و افتاء، لیکن استفتاء اور افتاء تو دیں گے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، اور استفتاء کریں گے وہ لوگ جن کو دین کا شعور ہو، دین کی طرف توجہ ہو، ان کو اپنے دین کو درست کرنے کی فکر ہو، تبھی تو مسئلہ پوچھیں گے۔ اور جو بالکل ٹھپ ہیں، ڈل ہیں، جامد ہیں، ان کے جو نہیں رہ گئی، وہ کہتے ہیں کہ دین بے دین جو کچھ چل رہا ہے سب ٹھیک ہی ہے، کبھی عمر بھر میں ان کو کچھ پوچھنے کی توفیق نہ ہو گئی، بات ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ سے یہ عائد ہوتا ہے کہ جو سو رہے ہیں انہیں بھی جگا دیں، جو جاگ رہے ہیں ان کو متوجہ کر دیں، جو متوجہ ہیں ان کو کچھ سنا دیں، بتا دیں، ان کے گھر تک جا کر کے ان کو چونکا دیں کہ بھائی دین ضروری ہے، عمل ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے، مسئلے جاننا ضروری ہے۔ تو ایک تو ہے استفتاء و افتاء، تو جو توجہ کریں، ان کو جو سوال کریں ان کو آپ بتا دیں، جواب دے دیں۔ اور دوسرے دین سے غافل لوگوں کے لیے مواعظ اور عام خطابات، بڑی اہم چیز یہ بھی ہے، عوام کے لیے اصلاح کا یہ طریقہ ہے بڑا اہم۔ نویں چیز ہے خواص و عوام سب کے لیے تربیت اخلاق اور صحبت مشائخ۔ 10ویں چیز ہے بیرونی حملوں سے دین اسلام کی مدافعت کے لیے علوم مجادلہ و کلام، علوم مجادلہ و کلام۔ علوم مقصودہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شمار کرائے ہیں، اور وہ 5 انہوں نے نہ بھی شمار کرائے، بعض لوگوں کو حوالہ نہیں ملا سکا۔
اول تو الفوز الکبیر کی جو شرح لکھی ہے مفتی سعید احمد پالنپوری نے، اس میں انہوں نے درج فرمایا. دوسرے اگر وہ اس حیثیت سے نام یعنی گنتی پہ اعتبار کرنا بھی ملے تو ابھی آپ پوری تاریخ دیکھ لیجیے مسلمانوں کے علوم و فنون سے وابستگی کی کہ کن علوم کی طرف انہوں نے کس حیثیت سے توجہ دی ہے. تو ان 5 علوم کو انہوں نے ہر حیثیت سے ہر زمانے میں مقصود کے درجے میں رکھا ہے. اور پھر ان 5 علوم میں آپ دیکھیں علوم 3 ہی ہیں. نمبر 1 علم کلام، عقائد کی حفاظت، عقائد کے باب میں پڑھنے والے شبہات کا ازالہ، عقل کی راہ سے، عصری تحدیات کی راہ سے جو چیلنجز درپیش ہیں اور ان راہوں سے عقائد اور احکام کے اوپر شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان شبہات سے دین اسلام کو متزلزل ہونے سے بچانے کے لیے جو فن ایجاد ہوا، جس کو 1000 سال تک مسلمانوں کے بہترین دل و دماغ نے اس میں اپنی صلاحیتیں صرف کی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی کا ایک مضمون ہے دینی تعلیم پر اجرت. اس میں انہوں نے یہ بات کی، سلف سے لے کر کے اب تک کا ریکارڈ انہوں نے پیش کیا اجمالی طور پر. عقائد و احکام کو متزلزل ہونے سے بچانے کا نام علم کلام ہے. عقائد پر نجات موقوف ہے، اخلاق پر نہیں. اتنا ہی خوش خلق ہو، عقائد فاسد مانع نجات. اس لیے بعض لوگوں نے علم کلام کو پہلے درجے میں رکھا ہے. پہلے درجے پر علم کلام، دوسرے درجے پر تصوف، تیسرے درجے پر فقہ، اور باقی جو علوم ہیں حدیث اور تفسیر یہ تو سب کی اساس ہیں. تفسیر جو نفسی سے ثابت ہو، سمجھ میں آئے، الفاظ نفس سے سمجھ میں آئے، تنصیصی انداز سے، وہ قطعاً ہو یا ظناً ہو. قطعاً ہوگی تو قطعی ہوگی، ظناً ہوگی تو ظنی ہوگی. دینی وہ بھی کہلائے گی جو ظنی ہوگی، مطلوب وہ بھی ہے، احکام وہ احکام بھی مطلوب ہے جو ظناً ہے. ان کو دین سے الگ نہیں کیا جب جیسے یہ تو بس ایک فتنہ اٹھا ہے. وہ مسلک جو ہے وہ ذوقی چیز ہے، وہ وجدانی چیز ہے، وہ استنباطی کی چیز ہے، وہ اجتہادی چیز ہے، وہ اس شخص کے فہم پر مبنی ہے جو استنباط کر رہا ہے، جو اس کا مسئلہ ہے. یہ دین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی یہ اپنے سے فتنہ اور مسئلہ اٹھا تو فتوی وقع تھے. اس کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ان اللہ علیہ نے دیا ہے. اور اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اساس سے وابستہ ہوں. بات کے لوگوں سے آپ نے معلومات حاصل کر لی ہے، لیکن اصل سے بھی آپ واقف ہیں. جہاں سے وہ مسئلہ چلا ہے، جہاں سے وہ اٹھی ہے اور اس کا جواب اسی حیثیت سے اس کا تدارک کیا گیا ہے. حدیث تاریخ کے ساری چیزیں حدیث کا ترجمہ آپ کو اردو میں مل جائے گا. تو کیا اردو پر قانے ہو جاتے ہیں؟ آپ عربی بھی پڑھتے ہیں، اور عربی صرف قابلیت کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں ان میں برکت ہے، ان الفاظ میں خود تاثیر ہے. ایسی بات کے لوگوں کی چیزوں کو پڑھ کر کے آپ اپنا مطالعہ بڑھائیں. اس سے کہیں زیادہ وہ اقتباسات، وہ تحریریں، وہ باتیں اہم ہیں جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی ان جیسے حضرات نے فکری طور پر خود لکھا ہے. اس میں لکھنے کے ساتھ ان کے قلب کی توجہ شامل ہے. تحریر پر اس کے مصنف کا اثر ہوتا ہے. فاسق دل سے نکلی ہوئی تحریر آپ پڑھیے، اس میں ظلمت ہوتی ہے. اس لیے بقدر ضرورت اور زائد ضرورت اس کی طرف بھی توجہ بناتی نہیں. تو یہ چیز صحبت کی بات اور دل سے نکلی ہوئی بات اور دل کی باطن کی کیفیت والی بات، ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے دین میں، شریعت میں. تو حضرت مولانا محمد قاسم اور حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 علوم شمار کرائے کہ ان پر دین کی بقا موقوف ہے. بیرونی حملوں سے دین اسلام کی مدافعت کے لیے علوم مجادلہ و علم کلام ایک ہی نام ہے دونوں کا. علم کلام کی ضرورت
علم کلام کی ضرورت ہے اور احقاق حق و ابطال باطل کے لیے مطالعہ مذاہب. ابھی آپ دیکھیں کہ نئی نئی تجویزیں طرح طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہیں مفسرین کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان اصل سے ان چیزوں سے وابستہ رہے تو آپ کو معلوم ہو کہ سب چیزوں کا حل ان حضرات نے پیش کیا ہے. تو وہاں سے اصل ماخذ سے دیکھ کر کے پھر آگے آپ بات کریں اور بصیرت کے ساتھ بات کریں. جن امور کو ثابت کرنا ضروری ہے انہیں ثابت کرنے کے لیے اور جنہیں رد کرنا ضروری ہے انہیں رد کرنے کے لیے عقلی قوانین یعنی بعض علوم عقلیہ، منطق، فلسفہ، اصول مناظرہ اور جو علوم ان کے مقدمات یا متممات ہوں. یہ مشکل لفظ سے گھبرایا نہ کیجیے. آپ تو مشکل لفظ سمجھتے ہیں، آپ تو حدیث پڑھتے ہیں، آپ مسلم شریف کا مقدمہ پڑھتے ہیں. آسان الفاظ ہیں اس کے اندر، مقدمے کے اندر ایک ایک لفظ کو گھوٹ کر کے ترجمہ کر کے ماقبل سے ملا کر کے پھر اس کو فہم سے قریب کیجیے. سخت مشکل ہے. جس چیز کی آدمی ضرورت پڑتا ہے اس میں مشکل آسان نہیں دیکھتا ہے، اس کو تو عبور کرتا ہے. حکیم نلنو میاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، انتقال ہو گیا. ان کی زبان بڑی نستعلیق ہوتی تھی، بڑی مرتب گفتگو کرتے تھے، بڑے عالمانہ الفاظ استعمال کرتے تھے. وہ اس سے کم پر سمجھوتا کرنے کو راضی نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ سہارنپور سے مظاہرین سے کچھ لوگ گنگوا میں رہتے تھے، کچھ لوگ چند طلبہ ملاقات کی غرض سے وہاں گئے. جنوری کا مہینہ، اس مغربی یو پی کی ٹھنڈ، بس سے سفر کر کے عین فجر کے بعد گئے تو ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے تھے، ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو رہے تھے. ان سے مسافر کیا اسی ٹھنڈے ہاتھ سے. تو حکیم صاحب نے مسافر کرتے ہی کہا، ان فوان شباب میں برد اطراف علامات صحت سے نہیں ہے. تو لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ بہت 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 عالمانہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت تو حکیم صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھائی اسلوب جاہلین میں تو کلام ہدایت بھی نازل نہیں ہوا. مطالعہ مذاہب، جن امور کو ثابت کرنا ضروری ہے انہیں ثابت کرنے کے لیے اور جنہیں رد کرنا ضروری ہے انہیں رد کرنے کے لیے عقلی قوانین یعنی بعض علوم عقلیہ، منطق، فلسفہ، اصول مناظرہ اور جو علم ان کے مقدمات یا متممات ہوں ان کے لیے ذریعہ ہوں یا ان پر مبنی ہوں. تو یہ دو چیزوں کا تعارف ہو گیا کہ دین اسلام اس کی بقا کے لیے کیا علوم چاہیے، ایک ہی چیز کہیے اس کو. دوسری چیز، جہاں پر یہ علوم ان سے شغف ہو، ان کی تدریس ہو، یہ متداول ہوں، درسگاہ جس کو کہہ لیجیے، ادارہ کہہ لیجیے، مدرسہ کہہ لیجیے، خالص مذہبی درس، تو یہ ساری 10 کی 10 جو سما کر رہ جائیں یہ خالص ہیں. آپ کا یہ منطق فلسفہ ارے بھائی ذریعہ بن رہے ہیں یہ عقائد کے تحفظ کا. اور اسی سے یہ معلوم ہو گیا جو لوگ بات سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ یہ تشہیر ذہن کے لیے ہے، ذہن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، ذہن میں شارپنس لانے کے لیے، ہندی کی چندی کرنے کے لیے، بال کی کھال نکالنے کے لیے، جرح قدح کرنے کے لیے، منافسے میں صلاحیت زیادہ پیدا کرنے کے لیے. یہ مقصد ہے ان علوم کا. یہ مقصد تو ثانوی ہے، یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا وہی ہے کہ بعض چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جن کو ثابت کرنا ضروری ہے. ان کی ثابت کرنے کے لیے عقلی علوم کی ضرورت پڑتی ہے. ان عقلی علوم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کی بنا پر جو شبہات ہو رہے ہیں ان کا دفعیہ کیا جاتا ہے، ازالہ کیا جاتا ہے. اس لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان کو جو لوگ نہیں پڑھتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ عقلی علوم سے بے نیاز ہو گئے، بیدار ہو گئے، تو پھر غیروں کے سمجھائے ہوئے بتائے ہوئے علوم کو، عقلی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور التباس کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے اپنی ہی چیز پڑھ لیے تاکہ فکر صحیح ہو، اصول صحیح معلوم ہو، اور ان کی بنیاد پر آپ آگے مطالعہ کریں گے تو ایک بصیرت آپ کے اندر ہوگی، اور پھر آپ کو آگے کے جوابات جو نہیں پتہ تھے پہلے وہ اصولوں کی برکت سے پتہ ہوتے چلے جائیں گے اور جواب میں ایک لیاقت پیدا ہوگی. خالص مذہبی درسگاہ وہ کون سی ہو سکتی ہے، اس کا کیا تعریف ہے؟
ان مقاصد کے لیے جو اوپر ذکر کیے گئے علوم، ان مقاصد کے لیے خالص مذہبی مدرسہ ہونا چاہیے، یعنی دنیا کا نہ اس میں غلبہ ہو نہ خلق، نہ دنیا کا اس میں غلبہ ہو نہ خلق آمیزش ہو۔ آپ کہیے کہ منطق و فلسفہ تو اس کے اندر ہے، تو خالص مذہبی کیسے ہو گیا؟ ابھی ہم نے آپ کو اس کے جواب دے دیا۔ غلبہ دنیا اگر ہوا تو کیا صورت ہوگی، اور دنیا کی آمیزش ہوئی تو کیا صورت ہوگی؟ بیکار سے بیکار چیز کہی جانے والی ہے، اگر آپ نے اس کو دین کا ذریعہ بنا لیا ہے تو مقصود ہو جائے گی۔ ذریعہ مقصود کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کا درجہ، اس کا ذریعہ، اس کی وہ حیثیت، جب تک اس کی وہ ضرورت ہے اسی حد تک، اب اسی میں آپ منہمک ہو جائے تو اسی مسئلہ بن جائے گی، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ غلبہ دنیا کی صورت میں اگر دنیا کا اس میں غلبہ ہوا تو چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ احکام و آثار میں نتیجے کے لحاظ سے اعتبار غالب کا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیوی مدرسہ ہوگا۔ یعنی یہ بتلا رہے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مدرسہ ہے، اس میں آپ نے بھائی اس وقت معاشرے میں اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، ملت کی اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب جو ذہن ہو رہا ہے وہ ذہن ذرا ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ چیزیں ہیں جن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ذہنوں کا لحاظ کر کے آپ نے چیزوں کو شامل کیا جس سے دین کا کوئی مقصود آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور دینی مدرسہ دنیا کی آمیزش میں اب کیا ہوگی، اس کی صورت اعتبار غالب کا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیاوی مدرسہ کہلائے گا، دینی مدرسہ نہیں کہلائے گا۔ اور گفتگو ہو رہی ہے مذہبی دارالعلوم کے سلسلے میں، مذہبی مدرسے کے سلسلے میں، اس لیے دنیاوی مدرسہ مذہبی دارالعلوم نہیں ہو سکتا۔ خالص مذہبی مدرسہ کون سا کہلائے گا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ غرض اور مقصود مذہبی مدرسے سے خادمان مذہب کا پیدا کرنا ہے، اور خدمت مذہب کے لیے صرف تحصیل علوم ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ کیا؟ تقدس، دین کا عشق، خلوص، للہیت، توکل، قناعت، تواضع، انکسار، مشقتوں اور صعوبتوں کی برداشت۔ دوسری طرف خلط دنیا اگر آپ نے کر دیا تو خلط دنیا کے ساتھ یقینی طور پر ثابت ہے اور مشاہدہ ہے کہ یہ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ علوم دنیاوی کے بحر میں غوطہ لگانے سے زباں گو صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا۔ صفائی کس بات میں ہے آپ کیا جانیں، صفائی روح کی کس بات میں ہے آپ کیا جانیں، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ہوتا، تو کالج والی ہی رخصت آپ نہ کر کے اگر اپنے کیا شامل کر دیں اور اس میں مقصود یا ذریعہ وہ نہ بنے دین کا، تو پھر وہ بھی مصیبت ہے آپ کے لیے بھی۔ مدرسہ اور مذہبی آپ کہتے رہے تو بھی۔ اور اس وقت اس مسئلے میں یعنی دین و دنیا سے مخلوط مدرسے کے متعلق بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ غلبہ دنیا کے ادارے یا دین و دنیا آمیز ادارے جس مقصد کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں خالص مذہبی مدرسے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت امت کی داعی اور ملت کے ہادی پیدا کرنے والے خالص مذہبی مدرسے کے نصاب میں تبدیلی کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے ہیں، اور اس ضمن میں بعض مفکروں نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، یہ میری بہت پرانی رائے ہے اور اب تو رائے دینے سے بھی طبیعت افسردہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ رائے یہ ہے کہ تعزیرات ہند کے قوانین اور ڈاکخانہ اور ریلوے کے قواعد بھی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہونے چاہیے۔ یہ بہت پرانی رائے ہے مگر کوئی مانتا اور سنتا نہیں۔ یہ ایک اشارہ ہوا اس کے متعلق، اور سن لیجیے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے جس کو حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا، کیونکہ ناواقف ہونے سے بعض مرتبہ بڑی مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی سفارش حضرت نے کی تاکہ جمعیت قلب رہے اور ایک اویئرنیس رہے اور کہیں جا کر کے آدمی پچھتائے نہ۔ لیکن اس اضافے سے قدیم نصاب تعلیم کا معارضہ لازم نہیں آتا، جیسے بعض لوگوں نے سمجھا۔ اسی حضرت کے اسی اقتباس کو لے کر کے نصاب تعلیم میں تمام تکھر بکھر کرنے کی سفارش کر دی۔ معارضہ تب لازم آتا جب نصاب کی تبدیلی بمانا کچھ ضروری چیزوں کو غیر ضروری سمجھا جائے اور ان کی جگہ بعض چیزوں کو ان کی مضرت و منفعت سمجھے بغیر محض زمانے کی موافقت کی تمام داخلے درج کر دیے گئے، اور کلام اسی میں ہے
چنانچہ بعض مفکروں نے مذکورہ بالا ملفوظ کو اپنے اس خیال و رجحان کی تائید میں ذکر کیا ہے کہ نصاب تعلیم سے عقلی اور اصولی چیزیں ہٹا کر جدید چیزیں شامل کر دینی چاہیے. خصوصاً عقلی علوم اور علم کلام کے اصول مباحث کے متعلق یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ یہ مباحث اور ان کے اصول قدیم ہیں جن کا آج کل کوئی کام نہیں، لہذا انہیں ہٹا کر ان کی جگہ نئے زمانے کی نئی چیزیں لائی جائیں. اس تجویز پر عمل اصولوں کا انہدام ہے. اس پر گفتگو ابھی اس میں آئے گی. دوسری بات یہ کہ مقالہ دعات الامہ میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بقائدین کا انحصار چند علوم کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہیں یہ الفاظ بھی انہوں نے لکھے ہیں جو علوم ان کے مقدمات یا متممات ہو. آیت ہے اس فقرے کے تحت بعد حیثیت کا علوم جدیدہ اور انگریزی زبان موضوع بحث لائے جا سکتے ہیں. چنانچہ ان کا ذکر حسب سیاق و سباق حضرت تھانوی نے خود اپنی تحریروں میں فرمایا ہے. شاید نامناسب نہ ہو کہ اگر اس موقع پر یہ خالص مذہبی مدرسے میں انگریزی متعلق کی امت کا وہ دور رس نتائج کا حامل مشورہ ذکر کر دیا جائے، جسے حضرت نے مدارس کے ایک خیرخواہ دردمند فکرمند رئیس کلکتہ کے سامنے پیش کیا تھا. وہ ایک تجویز لے کر کے آئے کہ مدرسے سے، مذہبی مدرسے سے، دینی مدرسے سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں ان کو انگریزی سکھانے کے لیے ہم لے جائیں اور لے جا کر کے ان کی تربیت کریں، انگریزی سکھائیں، تاکہ اس وقت جو غیر قومیں ہیں جو انگریزی زبان سمجھتی ہیں ان کے سامنے تبلیغ اسلام کر سکے اچھی طرح سے. جو ان کا مشورہ تھا، مخلصانہ مشورہ تھا، اور تمام وہ سفر کرتے کرتے گئے. دیوبند بھی گئے، تھانہ بھون بھی گئے. تھانہ بھون جانے کے بعد جب انہوں نے اپنی تجویز پیش کی تو حقیقی امت نے جو کچھ فرمایا وہ سنیے. وہ رئیس کلکتہ پہلے اس کے لیے دارالعلوم گئے، پھر تھانہ بھون آئے. ان کے سامنے حضرت حکیم الامت نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ حضرت ہی کے الفاظ میں یہ ہے: علوم دین حاصل کرنے والوں کے لیے انگریزی تعلیم کی بہتر صورت یہ ہے. یہ آپ سنیں گے تو آپ لوگ جس کیفیت میں شاید آپ کو قدر ہو اور شاید بعض چیزوں کی طرف توجہ ہو، اس لیے سنیے. علوم دین حاصل کرنے والوں کے لیے انگریزی تعلیم کی بہتر صورت یہ ہے کہ مدرسے کو تو اپنی حالت پر رہنے دیجیے اور انگریزی کے متعلق ایک درسگاہ الگ تیار کرا دیجیے. اس کا نظم و نسق انہی حضرات کے ہاتھ میں رہے جو عربی کا نظم و نسق فرما رہے ہیں، اور جب تک طلبہ فارغ التحصیل نہ ہو جائیں ان کو انگریزی تعلیم پانے کی اجازت نہ ہو. اس لیے کہ قبل فراغ اندیشہ اس طرف کے جذبات کے غلبے کا ہے. اس کے اندر بڑی مبہم چیزیں ہیں، بڑی مجمل چیزیں ہیں. ابھی انگریزی تعلیم کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس میں چیزیں ذرا کھل کر جائیں گی. پھر خالص مذہبی مدرسے والوں کو رسالے لکھتے ہیں، ماہنامہ بعض جگہ سے نکلتے ہیں، سہ ماہی نکلتے ہیں. ایسی تحریریں جو عوام تک پہنچاتے ہیں یہ ادارے خود ان کو ان تحریروں میں اور کون سا جز شامل کرنا چاہیے اس کے لیے فرماتے ہیں. ادارے سے نکلنے والے رسالے کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اس میں عام اجازت شائع کر دی جائے کہ جس شخص کو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھے اور ان سوالات کے جواب وقتاً فوقتاً اس رسالے میں شائع ہوں. اس صورت میں خالص مذہبی مدرسے کا نفع عام اور تام ہوگا. ایسے حاضر طالب علموں کو مدرسے سے، دور کے لکھے پڑھوں کو رسالے سے، ان پڑھوں کو واعظ سے، غیر مسلمین کو تعلیم اسلام سے، بچوں کو خارج مذہب نہ ہونے سے، متزلزلین کو علم کلام کی بدولت استوار ہونے سے، علماء کو جواب دینے پر قادر ہونے سے، یہ سب اس ناقص العقل کی رائے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو محض خیرخواہی سے عرض کی گئی ہیں. نہ اعتراض مقصود ہے نہ دل آزاری مقصود ہے. جزاکم اللہ. یہ آپ کے سامنے جو مقالہ پیش کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت فضا بن رہی ہے اس فضا میں اگر احتیاط نہ برتا جائے تو آدمی یہ دین سے دور ہو جاتا ہے یا دین کی تعلیم کا حصول ترک کر دیتا ہے اور دنیاوی تعلیم کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اس لیے
اب ہمارے یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے مدارس میں، وہ 3 طرح کی صورتحال ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر حفظ پلس کے نام سے مدرسوں میں نظام چلایا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ طالب علم حفظ کے ساتھ 10ویں 12ویں کرتا ہے، لیکن جب حفظ کے ساتھ وہ 10ویں 12ویں کرتا ہے تو 90% سے زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی آگے دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیا کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے کہ 10ویں 12ویں اس نے پاس کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ملا نہیں بن سکتا ہے، اب وہ مستر بنے گا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو بالکل رائج نہیں کرتے، اور تو 90% سے زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی آگے دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیا کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے کہ 10ویں 12ویں اس نے پاس کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ملا نہیں بن سکتا ہے، اب وہ مستر بنے گا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو بالکل رائج نہیں کرتے اور پسند نہیں کرتے، اور کسی کو اس کا مشورہ بھی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا رجحان بہت شدت اختیار کر گیا۔ جب اہل مدارس نے صحیح طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دی تو کالج کے لوگوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ برج کورس شروع کی، علی گڑھ وغیرہ۔ اب مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد طالب علم نے کہا کہ یہ برج کورس 2 سال پڑھے اور اس میں وہ اپنا پچھلا سب کور کرے 10ویں 12ویں تک کا، اور بنیاد مضبوط بنائے اور آگے بڑھے۔ تو وہ برج کورس کیا ہے؟ برج کورس کے بجائے وہ ڈیمیج کورس۔ کیا مطلب؟ کہ مدرسے میں 14 سال وہ پڑھ کر جاتا ہے اور وہاں اس کے اوپر ساری پابندیاں ہوتی ہے، نماز پڑھنا ہے، اخلاق صحیح رکھنا ہے، لباس صحیح رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ اس ماحول میں جاتا ہے تو الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہے، اور جو آدمی تھوڑا سا قید ہو، جب اس کو آزادی ملتی ہے تو وہ دوسروں سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ جب برج کورس میں وہاں جاتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے اداروں کے بچے وہاں گئے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے مفید بنے، وہ مضر بن گئے۔ یا تو وہ فرقے باطلہ کے لیے کمک بنتے ہیں یا کوئی نیا فرقہ خود ہی کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج۔ اچھے اچھے ذہین طلبا ہمارے مدارس کے گئے وہاں پر، اور گدھا نمک کے کان میں گرا تو وہ بھی نمک بن گئے۔ یہ کیفیت بنی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجویز پیش کی اس کے 2 طریقے۔ ایک تو حضرت کا کہنا یہ ہے کہ مکمل دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو ہمارے مدرسوں ہی کے اندر میں دنیاوی تعلیم دی جائے، لیکن ہمارے مدرسوں میں بچوں کی ذہنیت ایسی بنی ہے کہ فارغ ہونے کے بعد فارغ ہو گیا، یعنی دینی تعلیم سے فارغ ہوتے ہوئے کیونکہ اس کو ویسے بھی عمر 20 22 24 سال ہو جاتی ہے، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے صرف بڈھا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، بڈھا ہو گیا ہوں، اب مزید اور کتنا پڑھوں میں، تو اس کا بعد میں پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا جو لوگ اصلی تعلیم کی طرف رجحان رکھتے ہیں عام طور پر، چونکہ ہمارے ذہین طلبا ہے وہ تو جاتے نہیں ادھر، عام طور پر جو کمزور طلبا ہے وہی اصلی تعلیم کی طرف جاتے، کیونکہ ادھر کچھ سیکھا نہیں، یا تو گھوم پھر کر ٹائم پاس کیا، یا ذہن کمزور تھا، ذہن چلا نہیں، تو وہ سوچتا ہے معاش کے لیے کچھ تو کرے، تو وہ ادھر جا کر BA BCom BSc BOM جو بھی کرنا ہو کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے عام طور پر، یعنی کلیہ نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اب جب اس کی دینی
علمی اعتبار سے صلاحیت کمزور ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کر ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے حضرت کا کہنا کیا تھا کہ علماء کی نگرانی میں، علماء کی موجودگی میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں۔ تو اس لیے الحمدللہ جامعہ کا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا کو ملائے نہیں گئے۔ دنیاوی تعلیم والے بالکل الگ ہے اور دینی تعلیم والے بالکل الگ ہیں۔ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ماحول دیا جا رہا ہے دینی، جو اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اب مسلمانوں نے اپنے تعلیمی ادارے اپنے علماء کی نگرانی میں قائم نہیں کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ارتداد تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو یہ ایک ضرورت تھی جس سے ہم نے تغافل برتا۔ اب دنیاوی تعلیم جامعہ نے جو اپنے نصاب میں شامل کیا ہے تو اس میں جامعہ نے دینی تعلیم کے جو نصاب اور نظام اس کو نہیں پھیرا، اس کو تمام بحالی باقی رکھا۔ اس کے ساتھ ہم نے علماء کو ٹرین کیا اور علماء ہی ان چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اور نصاب چونکہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے مدارس کے طلباء کے لیے اصلی تعلیم کا مستقل الگ نصاب ہم بنا رہے ہیں اور جو بن رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور اچھے سے بنانے کی ترتیبیں سوچی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دینی علوم میں مہارت کے ساتھ اگر دنیاوی کچھ چیزیں ہمارے ماحول میں سکھائی جائے تو یہ مضر نہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو دینی امور میں پختگی کے بعد بھی دوسرے ماحول میں جا کر آدمی پڑھتا ہے تو وہ بھی متزلزل نہیں ہو جاتا ہے بلکہ وہ ان کا معاون بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح وہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن سوئے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ ایسی صورتحال معاشرے میں اس وقت بنی ہوئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، عربوں کو دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے عربوں کی ایسی ویڈیو بھی لوگوں نے مجھے بھیجی کہ وہ یورپ کی سڑکوں پر اعلان کرتے ہیں کہ انا من السعودیہ انا ملحد، ترکت الاسلام، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ولیس لی علاقہ بالاسلام، عربی میں بول رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو کسی زمانے میں بڑے دائی ہوا کرتے تھے، یورپ گئے، وہاں کے ماحول میں ایسے کہ وہ دائی ہونے کے ساتھ اس کے بعد وہ ملحد بنے، دائی عالم پورا پڑھے ہوئے۔ تو اس لیے کوشش بہرحال اللہ رب العزت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے واقعتاً اپنے مجدد ہونے کا ثبوت فراہم کیا اور اگلے کئی صدیوں تک کہ آپ کی تجاویز یہ امت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان محاضرات کا مقصد یہی ہے، میں نے راتمی حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارے طلباء کو میں بار بار یہ بات ڈالتا رہتا ہوں اذا تکرر کہ آپ کو عصری علوم اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ مؤثر داعی بنیں، آپ اچھے داعی بنیں۔ ان عصری علوم کو پڑھانے کا ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں۔ کیوں کہ جب ہمارے پاس 2% بچے آتے تھے، کورونا کے بعد وہ بھی 1% پہ آ گئے۔ اگر دین جو سب سے ضروری چیز ہے، اگر ہمارے پاس آنے والے انہی بچوں کو ہم ادھر بھیجتے تو ظاہر سی بات ہے امت کی اتنی بڑی دینی ضرورت پوری ہو سکتی نہیں ہے۔ لہذا اس کی فکر نہیں کر رہے لوگ کہ ان کو دین سکھائے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ضرورت ہے، مگر یہ فکر لوگوں کو لگی ہوئی ہے کہ مدرسے کے بچے کو کیسے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا جائے۔ ارے ڈاکٹر انجینئر کون سے کم ہے معاشرے میں، ہم کو یہاں سے ہمارے ان بچوں کو، لہذا ہم نے کبھی بھی بہت سارے ایسے اداروں نے رابطہ کیا کہ آپ کے حافظ بچوں کو ہمارے یہاں پر بھیجو نیٹ کرانے کے لیے کرانے۔ میں نے کہا یہ کی طرح کام کر، ہم ہمارے ان بچوں کا 10 سال 12 سال محنت کرتے ان کو بناتے ہیں اور یہ بنا کر تیرے حوالے کر دے، چلے جا ڈال دے تو جہنم میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے سب انتظام کیا ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم ہمارا کام کرتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ جی، لہٰذا اس بنا پر آپ کو بھی فکری اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے محاضرات